بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کرتا ہے کہ میں رو لوں، آنسو بہا لوں تاکہ میری تکلیف، میری اذیت کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، آنسو بہتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب کبھی ہم لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوں تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن ہم آنسوؤں کو اندر ہی اندر بہانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ نہ لیں۔ یقین مانیں، جو آنسو اندر ہی اندر بہتے ہیں نا، وہ بہہ جانے والے آنسوؤں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے، جب ہم ایسی صورتحال سے گزرتے ہیں نا، تو دل کرتا ہے کہ اللہ کو کہیں، اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، لیکن چاہ کر بھی ہم ایسا کر نہیں پاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرا بندہ مایوس ہو کر مجھ سے موت مانگے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے حالات سے گزرنے کے بعد انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، بظاہر بہت مضبوط بھی ہو جاتا ہے، ہر دکھ کو ہنس کے سہنے کے ہنر سے بھی واقف ہو جاتا ہے، مگر ایک بات ہے، دل اندر ہی اندر بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کوئی اونچی آواز سے نام بھی لے دے تو دل دہل سا جاتا ہے، راتیں ڈرانے لگتی ہیں، ہلکی سے آہٹ بھی دل ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب دل کمزور ہو جائے، ہارٹ اٹیک جیسی بیماری بھی شاید تبھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ ہم اللہ سے اس کی محبت کی کتنی آزمائش روز مانگتے ہیں، تو رحیم ہے، تو میرا فلاں کام کر دے، وہ چاہے تو جھنجھوڑ کے رکھ دے، پریشان ہے اس کی، زمین پر قدم جمائے کھڑے اپنے پورے جوش سے بادشاہ سے بھیک مانگتے ہو کہ رب مجھے آگ دے دے، جلانے والی آگ۔ کیا ماں دیتی ہے اپنے بچے کو آگ؟ پھر اس کی محبت پر شک کیسا؟ وہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ جو نہیں مل رہا اس میں کیا مصلحت ہے، کیا جانو تم؟ اور جو ہر پل بنا مانگے تمہیں مل رہا ہے، اس کا کچھ ہوش نہیں۔ وہ ذات ہماری محتاج تو نہیں ہے؟ سلطنت مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، بادشاہ کو ہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تم اسے نہیں سنتے تھے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا تھا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھولنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں ان منزل تک لے جاتی ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ سب خود ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں کے پار، خیرت سے بھی زیادہ قریب تر، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہیلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے، نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ چوٹ پہنچانے والے کو کبھی یہ علم نہیں ہوتا کہ زخم کتنا گہرا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس کچھ عرصہ لگے گا اور یہ بھر جائے گا، باقی زخموں کی طرح اس کا داغ بھی ایک روز ختم ہو جائے گا، لیکن وہ یہ تو سوچتا ہی نہیں کہ اگر یہ بڑھ نہ سکا تو کیا ہوگا، وہ یہ تو دیکھتا ہی نہیں کہ جس کو گرا رہا ہے
کیا وہ پھر دوبارہ سنبھل پائے گا؟ اس کو کیا خبر کہ اس کے لگائے گئے زخم کا داغ کبھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے خود کو کھو کر ڈھونڈنے میں، کتنا عرصہ ہم ان زخموں کے بھرنے کی آس میں ان کو کریدتے رہتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں اور خود سے لڑتے رہتے ہیں۔ وقت تو بہت لگتا ہے مگر آخر کار ہم سنبھل جاتے ہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھ جاتے ہیں، صبر کے گھونٹ پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر حادثات ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ زخم تو نہیں بھرتے مگر ہم انہیں کریدنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پھر ان داغوں کو بار بار نہیں تکتے، پھر ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے غموں میں اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہ ہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔